اس لیے آپ نے پہلے ایک خطیب کو سنا تھا، پھر اس سے پہلے ایک کو سنا تھا، پھر آپ نے ذہن بنایا کہ اب فلانے کو بھی سننا ہے، اب فلانے کو بھی بلا کے سننا ہے۔ تو یہ مقصود مطلب ذائقہ ہے، یہ مقصود یہ ہے کہ کوئی مطلب ایک شخص ایسا ہو کہ بڑھ کے ہو ایک سے دوسرا، لیکن آپ کا مقصود اگر دعوت دین ہو تو پھر تو دو جملے ہی کافی ہیں، ایک بندہ ہی کافی ہے۔ جس نے سیکھنا تھا تو وہ تو کہہ گئے تھے علموں بس کریوں یار، ایک کو ہی عرف تینوں درکار، وہ تو کہہ گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے دو جملے سیکھ لیے تو سیکھ لیے۔ تو میرے عزیز، آپ کبھی بھی کسی شخص کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں، ورنہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کڑن میں آ گیا ہوں۔ آپ ہر وقت نہ پھر لوگوں کے عیب بیان، لوگ اس طرح کے ہیں، لوگ اس طرح کے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، دیکھو آج اس فلانے نے یہ کہہ دیا، پھر آپ کی طبیعت لوگوں کے ہر وقت عیب ڈھونڈے گی، بیان کرے گی۔ اور اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگ گئے، ذہن بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کمال کی بات یہ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے، دیر تک کہتا رہا، صدیق اکبر سنتے رہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ابوبکر صدیق اٹھ کے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے سب جھوٹ کہتا ہے، تو غلط ہے۔ دو تین جملے کہے تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیچھے دوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولتا رہا آپ تشریف فرما رہے، اور میں نے دو باتیں کی تو آپ آ گئے، تو کریم نے گویا حضور فرمانے لگے تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ او خدا کے بندے، جب تک تو چپ تھا نا، رب نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ لوارث ہے تو؟ فرشتہ کھڑا تھا جو جواب دے رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا سن کے کہ دیکھو میرے ابو بکر کی شان، رب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جب تو خود بولا ہے نا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا لڑائی چمکانے کے لیے اور بلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے، تو چونکہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد حالات بدل گئے، پھر معاملہ اور ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ ماحول فقیری کی طرف آ گیا۔ پھر ہم نے اوکھی رمز فقیری والی کے چڑھ سولی تے بہنا، پھر ہم واپس آ گئے، پھر ہم نے کہا ختم ہو گئی بات۔ ایک بندے نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ وہ رو ہی پڑا۔ اس کے بعد ایک نے برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے نا، جو تو عیب میرے بیان کر رہا ہے وہ میرے اندر ہیں، بات پہ غور کرنا۔ آئے ہائے، کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے ابو بکر نے تو رلا ہی دیا، تڑپا ہی دیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا نہیں حضور میں جھوٹا ہوں، دعا کریں رب مجھے ہی معاف کر دے۔ کیا لینا ہے بدلے لے کے، چھوڑ دیں یار۔ ہر موقع پر لڑائی، ہر موقع پر تلخی، اور اب یقین کریں اب تو پروموٹ، اب میں خاندانوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں دیکھتا ہوں کہ اب بیان جاری ہوتا ہے۔ دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو بیان جاری ہوتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، اب وہ بیان مارکیٹ میں آ گیا، اب اس پر تبصرے ہوں گے، کوئی کہے گا کہ وہ یہ کرتا ہے، کوئی کہے گا وہ یہ کرتا ہے۔ میں دیہات میں یہ دیکھتا تھا کہ جب خامد اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا تھا تو اماں چھڑانے کے لیے پتہ کیا کہتی تھی؟ اس کہتی ہے بیٹا تجھے تو پتہ ہی نہیں، تو صرف آج سنیا نا، شروع تو انج کر دی، چھڑ دے میرا پتر، انہیں نہیں ٹھیک ہونا۔ تو یہ جو آپ نے اماں نے کہا ہے نا، یہ چھڑانے کے لیے نہیں کہا، یہ تو بات بڑھانے کے لیے کہا۔ یعنی کسی نے کہہ دیا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا، تو اب دوست اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ اوہو ہم تو تجھے بتاتے نہیں تھے کہ تیرا بھائی کتنا خطرناک ہے، وہ تو فلانی جگہ بھی یہ کہہ رہا تھا۔ باتیں اب آپ ایک بیان دے دیتے ہیں، اور اب تو خیر ویسے بھی آسانی ہو گئی ہے، 10 بجے کے بعد عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں، پھر موبائل فون چلنے لگ جاتے ہیں، اور آسانی کر دی، کانفرنس کال بھی ہوتی ہے، اور آسانی ہو گئی، واٹس ایپ گروپ بھی بنتے ہیں، جو مرضی ہے کرو۔ اور اسی طرح کے کام بازاروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے کام دفتروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے کام ہر محکمے میں ہوتے ہیں، 2-4 لوگ فلانے نے یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ خوبصورت لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میٹھے، رسیلے، سنجیلے، مروت والے، با اخلاق لوگ یہ کام کرتے ہیں، انہیں گھن آتی ہے، وہ لوگوں کو دور نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، وہ عداوتیں نہیں پیدا کرتے، محبتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن الفت والا ہوتا ہے، الفت والا، میرا مومن ہوتا ہی پیار والا ہے، اور فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں
جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے. یہ مشکات کے لفظ ہیں. میرے مومن سے تو لوگ پیار کرتے ہیں اور میرا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے. محبت کو فروغ دیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کسی نے شر کیا تو جواب میں آپ شر. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے. فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا. کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا. لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی. میں تلخ ہو گیا. اتنی دیر ہو گئی بات کرتے, ایک بھی نہیں سنتا یار. حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے. بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. اذان پڑھیں, صحیح کر کے پڑھیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ. آپ ذمہ داری پوری کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے, وہ وقت پہ دیں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ, ایک نے بھی نہ مانی. میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوس کے لیے دعا کریں, یہ سارا تباہ ہو جائے. آج دعا کر دیں. کہتے ہیں میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی. میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے, دعا کریں. تو کہتے ہیں حضور اٹھے, وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا. ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے, قربان جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو کرم فرمانا, ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا. دل جو تیرے پاس ہیں, مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور. میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں, میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا. حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا. کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں. فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا, اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. 1 2 3 4 لوگ نہیں, 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تھوڑا سا موقع دیں. اگر آپ برائی کا جواب فوری طور پر برائی سے دیں گے, یعنی میں پوچھ نہیں لینا, میں کر نہیں لینی گل, یعنی یہ جرت ہے کسے دی, واہ جی واہ. مثلا کیا کر لیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا اور ہماری جو حضور نے توجہ فرمائی تو اس امر کی طرف فرمائی کہ اگر تم اسی طرح کرو گے نا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ. ایک بڑی عجیب بات, صوفیاء جو ہوتے تھے نا ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے. تو وہ جو بات کرتے تھے لگتا تھا گھول کے پلا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں جملوں میں بڑی تلخی. کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر. اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا. اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے گی. اب جو اینٹ پھینکے گا پتھر میں جواب ملے گا. اب دیکھنا 1 کی 10 سننی پڑیں گی. گنبد کی صدا ہے, جیسی کوئی کہے گا ویسی سنے گا. خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی, پھر ماتھا چوما, پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں. فرمانے لگے پتر آدھے رستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے, آدھے پہ اس نے بچھا دیے, تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی. تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہ گیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے. تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا. اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا. تو یہ تو نے کیا مطلب پہ کیا میں نے بھی کانٹے بچھانے؟ تو سن میرا پتر, تو نظام الدین کا مرید ہے, تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں, تیری اٹھانے کی ہے. اور سن, کانٹے اٹھاتے اٹھاتے کبھی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں, کبھی خون نکل آتا ہے,
کبھی کبھی نا وہ چبھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ماس میں کب گھس گئے گوشت میں اور کب تکلیف شروع کر دیں. پتر گھبرانا نا. وہ شخص کہتا ہے حضرت تو پردہ کر گئے، زمانہ بیت گیا، بال کالے تھے سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی پھر ٹیڑھی ہو گئی. لوگ کہنے لگے بابا کبھی غصہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آتا، اس لیے کہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹا بچھانا نہیں کانٹا اٹھانا ہے، تو بس ہم نے وفا کر کے گزار دی، آئے نہیں کبھی غصہ. ہمارے صوفیاء نے ایک پہلو اور بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی اوقات پر نظر رہے نا، اپنے گناہوں کا احساس رہے، تو پھر انسان نا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے. ہماری نظر نا اپنی غلطیوں پہ کبھی ہوئی نہیں، ہمیں نظر آتی ہیں ساری زندگی سامنے والے کی کمزوریاں. اور ہم جب بھی سچ بولتے ہیں سامنے والے کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی سچ نہیں بولتے. اپنے بارے میں نا ہم حکمت والی باتیں کرتے ہیں، پردہ پوشی والی باتیں کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نا تلخ ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں قبلہ ہوں، حضرت صاحب ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، بزرگ ہوں، سیانہ ہوں، مچور ہوں، علاقے کا برادری کا بڑا ہوں، میں زیرک آدمی ہوں، میرا کوئی کچھ، میں کچھ ہوں. پھر ہم معاف نہیں کرتے، پھر تھوڑا کام خراب ہو جاتا ہے، پھر برائی کا جواب برائی سے دینے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے تو چھت سے نا ایک شخص نے خاک پھینکی. جلی ہوئی کسی چیز کی خاک ہوتی ہے، پنجابی جیسا عقیدہ ہے. خاک پھینکی تو چہرہ انور بھی کالا ہو گیا، داڑھی کپڑے سفید تھے، سارے خاک آلود ہو گئے، بڑی بری حالت ہوئی. تو حضرت والا سے لوگوں نے کہا، مرید دوڑے کہ حضور اس کو ماریں گے. تو شیخ نے بلا لیا، رو پڑے. میں کچھ بھی نہیں کہنا ان کو، حضور ہمارے عالم کو، درویش کو، بزرگ کو، مرشد کو یہ کہا کچھ نہیں کہنا. حضرت ابراہیم بن ادم روئے، فرمانے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا میں کتنا گناہگار ہوں. پتر میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ پھینکی جائے، آگ پھینکی جائے، جلا دیا جاؤں. تو شکر ہے کہ ابھی اس نے خاک پھینکی ہے، لہٰذا تم نہیں جانتے بالکل میں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ کا مستحق. مہربانی کرو انہیں کچھ نہیں کہنا، تمہیں نہیں پتا کہ میرے معاملات کیا ہیں. بھائی جب آپ اس جگہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ کو کبھی کوئی اپنی بھی غلطی نظر آتی ہے، پھر تھوڑا انسان آسان ہو جاتا ہے. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ نیک بچا ہے، وہ میں ہوں جو بول رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. اس طرح نہ کریں، واپس لوٹیں. اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے تو معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا. حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. اور اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے کہ نہیں، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے، پھر جو عداوتیں ہیں وہ محبتوں میں ڈھل جائیں گی. دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.